ایسے کون سے حالات ہیں کہ ایک منتخب آدمی جا کر کونسل میں اپنا ووٹ دینے سے غائب ہو رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی نیا چھانگا مانگا دریافت کر لیا ہے اور آپ اپنی سرش بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کالک نہیں ہے، یہ فاشزم نہیں ہے، یہ جمہوریت کے اوپر شبخون نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ بدنما داغ نہیں ہے؟ یہی ہے نا. تو آپ کچھ بھی کہیں، آپ ایک فاشسٹ پارٹی ہیں اگر آپ یہ کنڈکٹ اپنا ٹھیک نہیں کریں گے. بھائی سودے بازی کیسے ہو رہی ہے جمہوریت میں؟ کیسے ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ سودے بازی کیوں کر رہی ہے؟ ابھی 9 مئی تو بعد میں ہوا ہے نا. اعلان تو انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ اتنے لوگ ہمارے رابطے میں. تو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اور ان کی شاندار کراچی کے عوام کے لیے خدمات دیکھتے ہوئے اچانک سے لوگوں کے ضمیر جاگ گئے تھے. اس کا مطلب ہے کالک تو آپ ملنا پہلے ہی شروع ہو گئے تھے. 9 مئی سے آپ کو سہارا مل گیا تو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. مقابلہ کریں گے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. الیکشن کمیشن کو ہی نہیں پتا چلتا کہ الیکشن یرغمال بن رہا ہے. الیکشن کمیشن کو ہی نہیں پتا چلتا کہ حلقہ بندیاں جعلی ہیں. الیکشن کمیشن ہی نہیں جانتا کہ ووٹر لسٹیں جعلی ہیں. الیکشن کمیشن ہی نہیں جانتا کہ مینڈیٹ پہ قبضہ ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن ہی کو نہیں معلوم کہ اس کا عملہ نتیجے تبدیل کر رہا ہے. تو اس لیے ایسے ادارے کا ملک کی معیشت پہ بوجھ بننے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ان حرکتوں سے باز آئیں. ہر میدان میں جمہوری اعتبار سے، مینڈیٹ کے اعتبار سے پیپلز پارٹی بری طرح شکست کھا چکی ہے. لیکن اب صرف ایک طریقہ ہے ان کے پاس، وہ مینڈیٹ پہ قبضے کا طریقہ ہے، جو 50 سال پرانا طریقہ ہے. جو سن 70 میں مینڈیٹ نہیں مارا، ملک توڑ دیا. سن 77 میں بندے اٹھا لیے، ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں. 50-45 سال گزرنے کے بعد بھی طرز عمل نہیں بدل رہا. لاڑکانہ سے اٹھا لیے تھے اور بہت ساری جگہوں سے، انٹیریئر سندھ سے، کہ کوئی نومینیشن ہی نہ کرا سکے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بلدیاتی انتخاب میں بھی اندرون سندھ میں 30% لوگ پیپلز پارٹی کے ان اپوز کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی جرت نہیں تھی کسی کے کہ ان کے مقابلے میں نومینیشن فائل کر سکتا. یہ وڈیرا شاہی نظام انٹیریئر سندھ میں پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو شہروں میں بھی مسلط کر دیں. تو کیسے ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ ہمارے ووٹ بھی زیادہ ہیں، ہماری سیٹیں بھی زیادہ ہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کالک ملی جا رہی ہے اور ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے پورے پاکستان میں آج یوم احتجاج ڈکلیئر کیا ہے. آج پورے پاکستان کے لوگ انشاءاللہ کراچی کے عوام کے ساتھ، ان کے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور پیپلز پارٹی کے لیے اب بھی وقت ہے کہ جو کالک یہ ملنے جا رہے ہیں، یہ بدنما داغ جو بننے جا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ وہ مینڈیم کر لیں تاکہ معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھیں. اس شہر میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے، اس شہر میں کوئی تعمیر و ترقی ہو سکے، اور اس کے نتیجے میں یہ کنفنٹریشن کی اور دشمنی کی سیاست نہ پنپنے پائے، نفرتیں نہ پروان چڑھیں. ہم اب بھی یہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ مینڈیٹ تسلیم کریں اور جماعت اسلامی کے اس مینڈیٹ کو کہ اس کا میئر بننے جا رہا ہے اس کے اوپر شبخون نہ ماریں. اب جب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی سامنے ہی نہ آ سکے اور سب کو اٹھا لیا جائے تو اس کو کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا جو ہے وہ انتخاب ہے؟ اور حیرت کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. ایک ایک چیز ہم اس میں درج کروا رہے ہیں. کل بھی کچھ چیئرمین لاپتہ ہو گئے، آج بھی ایک آدھ لاپتہ ہو گئے. ہر چیز کو ہم رجسٹر کروا رہے ہیں، لیکن زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. الیکشن کمیشن کو ہی نہیں پتا چلتا کہ الیکشن یرغمال بن رہا ہے. الیکشن کمیشن کو ہی نہیں پتا چلتا کہ حلقہ بندیاں جعلی ہیں. الیکشن کمیشن ہی نہیں جانتا کہ ووٹر لسٹیں جعلی ہیں. الیکشن کمیشن ہی نہیں جانتا کہ مینڈیٹ پہ قبضہ ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن ہی کو نہیں معلوم کہ اس کا عملہ نتیجے تبدیل کر رہا ہے. تو اس لیے ایسے ادارے کا ملک کی معیشت پہ بوجھ بننے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ان حرکتوں سے باز آئیں، لوگوں کو پروڈیوس کریں، آزادانہ طریقے سے ووٹ ڈالنے کا حق دیں، اور جس کی اکثریت ہے اس کو تسلیم کر لیں. اس میں شہر کی بھی بہتری ہے، صوبے کے عوام کی بہتری بھی ہے، ملک کی بہتری بھی ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم پورے پاکستان میں اس کو ایکسپوز بھی کریں گے. اور ہم ظاہر لوگوں سے رابطے میں ہیں. اللہ نے چاہا اس وقت بھی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر انہوں نے سارے ہی لوگ نہیں اٹھا لیے اپنے نمبرز کی بنیاد پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ پروڈیوس ہوں گے انشاءاللہ تو وہ جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ جماعت اسلامی سب کو ساتھ لے کر چلے گی اور یہ شہر آگے بڑھے گا. بہرحال آج میں کراچی کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو احتجاج ہے بہت اہم ہے، پرامن ہے، اور اس پرامن احتجاج کا آپ حصہ بن کے یہ بات بتائیں کہ ہم جمہوریت میں شبخون نہیں مارنے دیں گے اور کراچی کے مینڈیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے. بہت شکریہ. آپ کو شاید نہیں پتا کہ کراچی کا ایک اور صدر ان کا پی ٹی آئی کا وہ بھی چھوڑ کے آ رہا تھا.
तो मामला जो है वो कौन देख रहा है? पीटीआई के लोग अपनी जमात के कंट्रोल में नहीं है, तो आप कैसे मतलब आपको कैसे मुंतखब करेंगे? और मुस्तकबिल की आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर ये पहली मरतबा नहीं हुआ तो उनके रिलीज होने के बाद हम कुछ कर लेंगे। देखें, बात यह है कि जब तक पार्टी मौजूद है, इमरान खान साहब ने हिमायत की है ना, उनकी तरफ से लेटर गया है, उनकी तरफ से ट्वीट गया है, ऑफिशियली उन्होंने लेटर जारी किया है ना। अब ये जो कुछ हो रहा है, जो सदर छोड़ के जा रहे हैं और लोग जो है वो ऐलानात कर रहे हैं, वो भी सबके इल्म में है। ये क्यों हो रहा है? हमारा ये मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि एक पार्टी जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ये पार्टी एग्जिस्ट करती है, उसका जो चेयरमैन है उसने अगर एक ऐलान किया है तो वो ऑफिशियल ऐलान है। उस ऑफिशियल ऐलान के मुताबिक जो नंबर बनते हैं, उस नंबरों के मुताबिक फैसला होना चाहिए। अब कोई छोड़ के जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये एक अलग मसला है। आप बंदे को उठा तो नहीं सकते ना। आप बंदे को गिरफ्तार करके आज तक की तारीख में हलफ नहीं लेने दिया ना। कल सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर परसों